اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم انت اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آج سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 89 سے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے ہم پڑھنے والے ہیں، اور یہاں پہ اللہ کے ایک اور جلیل و قدر انبیاء کا ذکر آ گیا جن کا نام زکریا تھا، اور یہ جو ذکر ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے سمجھنا، کیونکہ زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، حضرت مریم سلام علیہا اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے کے سارے اللہ کے محبوب بندے، اور اللہ کے محبوب بندی حضرت مریم سلام علیہا یہ ایک ہی وقت پہ یہ روئے زمین پہ موجود تھے۔ یعنی بنی اسرائیل ایک ایسی قوم ہے کہ جن کے بیچ میں اللہ کے جو انبیاء تھے وہ ملٹیپل انبیاء ایک ہی ٹائم موجود رہے اس قوم کے بیچ میں، اور یہ سارے کے سارے جو میں نے آپ سے ذکر کیا، یہ چاروں کا ذکر جو ہے یہ سارے بنی اسرائیل کے ہی فرد تھے۔ مگر حیرت اس بات کی ہے کہ ایک ایسی قوم جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل و قدر انبیاء اور ایک ایک وقت میں دو دو تین تین چار چار اپنے محبوب بندے اس قوم میں مبعوث کیے، اس کے باوجود اس قوم کا حال کیا کچھ تھا۔ اور یہ اس لیے بھی بہت ضروری ہے، ان کا قصہ قرآن میں باقی جگہ سے بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ آخری زمانے میں ہمیں پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے واپس زمین پہ آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھا لیا تھا، اور یہ قیامت سے پہلے زمین میں دوبارہ آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ تو آئیے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے جلیل و قدر انبیاء کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کچھ ہمیں خبر دی ہے۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ تو یاد کرو وہ وقت کہ جب زکریا نے اپنے رب کو ندا دی کہ اے میرے رب، مجھے تو اکیلا مت چھوڑ، اور بے شک تو سب سے بہترین وارث ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی ہسٹری میں جانا پڑے گا، اور وہ قرآن سے ہی ساری چیزیں پتہ لگ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کے اندر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نبی بھیجے، پھر سلیمان علیہ السلام کی وہ ایک انوکھی حکومت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دی گئی تھی، کہ جس کے جیسی کوئی دنیا کے اندر سلطنت کسی کو دی نہیں گئی، اور بنی اسرائیل میں پیدر پہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، اور ان کو ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن دی بنی اسرائیل قوم کو، اور سلطنت تک دی۔ میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ سلیمان علیہ السلام جیسی سلطنت اور کسی نبی کو نہیں دی گئی تھی دنیا کے اندر، اور نبی کو کیا، کسی انسان کو بھی ویسی سلطنت ابھی تک نہیں ملی ہے کہ چرندے پرندے جنات شیاطین ہر چیز ان کی تابع داری میں تھے۔ اس کے بدلے میں بنی اسرائیل کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے عالم بردار بن کے کھڑے ہوں، وہ دنیا کے اندر حق عدل اور انصاف کو قائم کرنے کی کوششیں کریں۔ مگر افسوس اس بات کی ہے کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد
کچھ ایسی چیزیں ہمیں قرآن سے پتہ لگتی ہے کہ بنی اسرائیل جو تھی وہ رسولوں والا کام، نبیوں والا کام چھوڑ چکی اور وہ دنیا پرستی کے اندر غرق ہو گئی۔ ان لوگوں نے تورات اور انجیل کو بدل کے رکھ دیا، یعنی اپنے مفاد کے حساب سے وہ جو چاہے تورات کا جو آیت چاہے بدل دیتے، اور اس کام میں سب سے بڑے جو مجرم تھے وہ بنی اسرائیل کے علماء تھے، جو اپنے آپ کو تورات اور انجیل کا گارڈین کہتے تھے۔ ان لوگوں کے اندر دنیا پرستی اس طریقے سے گر کر گئی کہ انہوں نے ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ کے قانونوں کی دھجیاں ہی اڑائی اور اپنے مفاد، اپنی دنیا پرستی کے پیچھے وہ اپنی زندگی بتاتے رہے۔ یہی کچھ چلتا رہا، مگر ساتھ ہی ساتھ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا بھی جو تار تھا نا وہ ٹوٹا نہیں۔ نبی بھی پے در پہ اللہ تعالیٰ بھیجتا رہا۔ اس قوم پہ اللہ کا بہت فضل تھا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن میں اخترناہ علی العلم، ہم نے ان کو چنا تھا اور علم کی بنیاد پر چنا تھا۔ اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ بے شک ہم نے اس قوم کو واقعی دنیا کے اندر جو انٹلیکٹ بخشا تھا، اس بنیاد پر ہم نے ان کو موقع دیا کہ اپنی مینٹل کیپیسٹی اور اپنی جو بھی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں باقی قوموں سے زیادہ دی ہیں، اس کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا لے کے آؤ۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بنی اسرائیل ابھی تک اگر دیکھا جائے ذہنی صلاحیت کے حساب سے دماغی طور کے اوپر ٹاپ لیول پر ہے۔ ہمیں آج بھی کتنے ہیں یہ بنی اسرائیل دنیا میں؟ زیادہ سے زیادہ 1 کروڑ ہیں، تو مگر 1 کروڑ ہونے کے باوجود پوری دنیا کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ جو بھی دنیا کا فیصلہ ہوتا ہے وہ بنی اسرائیل کے حساب سے ہی ہوتا ہے۔ دیکھتے ہو نا آپ، کیا دماغی صلاحیت ہے ان کی، مگر یہ دماغی صلاحیت اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگی ہوتی تو کس طریقے سے دین نافذ ہو سکتا تھا۔ مگر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جو چیز دی تھی اللہ نے ان کو عطا کی تھی، اور جس کی بنیاد پر ان کو دنیا کا مانیٹر بنایا گیا تھا، انہوں نے وہ ساری صلاحیت کہاں کھپا دی؟ دنیا پرستی اور اللہ سے بغاوت میں اور اپنی میٹرلزم میں۔ تو یہ چیز ہم آگے ڈسکس کریں گے، کیونکہ یاجوج ماجوج کا ذکر بھی آنے والا ہے اسی سورے کے اندر۔ مگر ہم بیک گراؤنڈ میں جائیں تو جب بنی اسرائیل نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کے اندر تکبر قوم میں آ گیا کہ ہم اتنے اسٹرانگ ہیں۔ کس میں دم ہوتا کہ جو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی سلطنت سے ٹکراتا؟ اس ٹائم تھا پاسبل کسی بھی دنیا کی حکومت کے لیے؟ تو یہ چیز ہونی چاہیے تھی اللہ کے سامنے، یہ جو سجدہ ریز ہونے کی بات بنی اسرائیل کے لیے، کیونکہ اللہ نے ان پہ اتنا بڑا فضل کیا۔ مگر محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ متکبر ہو گئے، وہ سمجھنے لگے ہمیں کوئی ہرا ہی نہیں سکتا، دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہمارے پاس ہے، یہ ایسی سلطنت ہے کہ جس کو آنکھ اٹھا کے بھی کوئی ہماری طرف دیکھ نہیں سکتا۔ تو لہٰذا جب کسی قوم کے اندر تکبر آ جائے اور دنیا پرستی آ جائے تو پھر وہاں اس قوم کے اندر رب العالمین کی جو نصیحت ہے وہ یاد نہیں رہتی ہے۔ تو یہ ان کے اندر پھر ایسی گراوٹ آئی کہ وہ آج تک گرتے ہی جا رہے ہیں یہ لوگ۔ انہوں نے کیا کرنا شروع کیا؟ انہوں نے اپنا وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اقتدار کیوں دیا تھا؟ کیونکہ یہ دین کے عالم بردار بن کے کھڑے ہونے چاہیے تھے۔ یہ دین کے عالم بردار تو بنے نہیں، الٹا پوری دنیا کو ایکسپلائٹ کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب رب العالمین کے حکموں کو کوئی امت نہیں مانتی ہے، ان کو موقع دیا جاتا ہے، اور جب موقع وہ جو ہے اگر اس کا حق وہ ادا نہیں کریں تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی مار ان کے اوپر آتی ہے۔ تو ہمیں پھر پتہ ہے کہ ہسٹری کے اندر بنی اسرائیل کو کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں دوسری قوموں کے ذریعے رسوا کیا۔ پھر ہمیں پتہ ہے ٹائٹس رومی جو تھا، اس نے جب یروشلم کے اوپر اٹیک کیا، اس نے بنی اسرائیل کا کیا کچھ انجام کیا، اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھی۔ پھر نیبوکڈ نظر، اس نے دوسری بار بنی اسرائیل کے اوپر پھر وار کیا۔ تو یعنی اس قوم کو تتر بتر کر کے رکھ دیا گیا اور مسجد اقصیٰ کو گرا دیا، ابھی تک گری ہوئی ہے مسجد اقصیٰ۔
اب اسی دوران رومن امپائر نے کیا کیا، بنی اسرائیل کے علاقے، ٹائٹس رومی نے جب سارا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا، مسجد اقصی گرا دی، ان کے سینکڑوں لوگ قتل کیے، جو بچے کچے لوگ تھے ان لوگوں کو رہنا پڑا جیروسلم میں، مگر جیروسلم اس وقت رومن امپائر کے کنٹرول میں تھا، یعنی کہ ایکچولی میں حکومت رومن امپائر کی تھی۔ ان لوگوں کے دل کے اطمینان کے لیے اس نے اپنا ایک پپٹ بادشاہ ان کے لیے بھی رکھا تھا کہ چلو جی یہودیوں تم اپنا بادشاہ خود چنا کرو، مگر حکومت اوورال رہے گی ٹائٹس رومی کی، رومن امپائر کی۔ تو لہٰذا اس قوم کی جو گراوٹ تھی وہ تو تھی، اس کے جو علماء تھے، جو مسجد اقصی کے گارڈینز تھے، وہ بھی بدترین مخلوق تھی دنیا کی۔ ان لوگوں نے مسجد اقصی کے چڑھاوے کھانے، اس کو حلال کر دینا اپنے اوپر۔ عام بنی اسرائیل تھے وہ پس رہے تھے، وہ بھوک مری کا شکار تھے، وہ ایکسپلائٹ ہو رہے تھے، مگر جو ان کے ایک تو وہ رومن امپائر نے جس بادشاہ کو چنا تھا ان میں سے وہ عیاشیاں کر رہا تھا، دوسرا ان کے جو مسجد اقصی کے جو بھی ہیڈز تھے، جو بھی علماء تھے، وہ عیاشیوں میں مگن تھے۔ یہ حال تھا کہ انہوں نے تورات کو بدل دیا۔ تورات میں لکھا ہے سود حرام ہے، ان لوگوں نے ترمیم کر کے یہ کہا کہ سود حرام ہے، مگر یہودی سے سود نہیں لے سکتا، غیر یہودی سے لے سکتا ہے، کیونکہ غیر یہودی تو انسان ہی نہیں ہے، وہ جنٹائلز ہیں، وہ ان پیور بلڈ ہے۔ خالی بنی اسرائیل جو ہے وہ ہے اصل میں کہ جو اللہ کی چنندہ قوم ہے، باقی جو جانور ہیں، جس طریقے سے تم گدھے کو استعمال کرتے ہو، گھوڑے کو استعمال کرتے ہو، اس طرح تم جنٹائلز بھی اگر تمہارے قابو میں آئے تو تم ان کو بھی مسل کے رکھ سکتے ہو، اس کے بارے میں تم سے کوئی پوچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے تورات کے اندر ترمیم کی، زنا کی کیا سزا تھی، اس کو رجم کیا جائے۔ انہوں نے ترمیم کی کیونکہ ان کے علماؤں کو وہ گندے کام کرنے ہوں، انہوں نے بولا جی اگر علماء کرتا ہے تو اس کے لیے کم سزا، اگر عام آدمی کرتا ہے تو اس کے لیے زیادہ سزا۔ اگر علماء کے گھر کی کوئی لڑکی کوئی ایسا کام کرتی ہے تو اس کو ایک دھیلے میں چھوڑ دیا جائے گا، وہی کام اگر کوئی غیر علماء کا بندہ کرتا ہے تو اس کے لیے تو پھر ایسی سزا ہے کہ اس کی روح کام جائے۔ مطلب ایک ہی گناہ ہے، اس کے سزا بھی ڈسٹریبیوٹ کر دی گئی، اس طریقے سے ترمیم کی۔ اب اس حال میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوب بندے ان لوگوں کے بیچ میں مبعوث کیے پے در پہ، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت عمران علیہ السلام، وہ ان چیزوں کو نہیں نہ برداشت کر سکتے تھے، ان کا تو خون کھولنے لگتا کہ اللہ تعالیٰ کی تورات کے ساتھ انہوں نے یہ کچھ انجام کیا ہے، کیونکہ بہرحال نیک لوگ بھی تو موجود رہتے ہی ہیں، کم ہی ہوں، مگر ہر امت کے اندر کچھ نہ کچھ نیک لوگ موجود رہتے ہیں۔ تو حضرت عمران علیہ السلام اور حضرت زکریہ علیہ السلام یہ آپس میں کزنز تھے، یہ ایک ہی وقت پہ موجود تھے یروشلم کے اندر۔ اور کیونکہ اصل میں تو نبی یہ تھے، کچھ نہ کچھ لوگوں کے بیچ میں ان کا بھی روب ہوا کرتا تھا کہ یہ نبیوں کی خاندان کے لوگ ہیں، اور پھر ان کے اخلاق کے یہ تو کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں ہیں، یہ تو سچے ہیں۔ یہ بھی مسجد اقصی میں کچھ نہ کچھ اپنا اقتدار، ان کا بھی کچھ نہ کچھ لوگ ان کی بھی کچھ بات سنتے تھے، مگر اکثر اور بیشتر جو علماء بنی اسرائیل کے تھے وہ فرقوں میں بٹے ہوئے تھے۔ تو مسجد اقصی کیونکہ سینٹر تھا، وہاں پہ سارے کے سارے فرقوں کا حق ہوا کرتا تھا، چڑھاوے جو چڑھتے وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوتے، مگر جو نبیوں کی فیملیز تھی یہ کیا چڑھاوے کھاتے، یہ تو اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے غریبوں کو کھلاتے تھے۔ تو یہ ان کو آرگیو کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ خدا کے لیے اللہ کے قانونوں کو مت بدلو، تو وہ الگ الگ تشریحاں کر کے، الگ الگ تفسیریں کر کے، بات کو بدل کے آخر انہی کو وہ ثابت کر دیتے تھے اللہ کے بندوں کو کہ یہی جھوٹے ہیں، معاذ اللہ ہم ہی سچے ہیں۔ مگر رہتی تھی کشمکش ان کے بیچ میں، نبی کے خاندان اور بنی اسرائیل کے جو علماء تھے، انہوں نے بنایا ہوا تھا مسجد اقصی کو سورس آف انکم۔ یہ لوگ کہتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو اس کا جو مقصد ہے ایک انسان اپنے رب سے جڑے اور اپنے رب کے احکام فالو کرے۔ تو لہٰذا آپ خود ہی سمجھ لو کہ کیا ان کے بیچ میں ٹکراؤ رہتا ہوگا۔ تو وہ جو فاسق علماء تھے وہ اسی چیز میں ہمیشہ لگے رہتے تھے، کس طریقے سے ہم آل عمران اور زکریہ کی فیملی کو بدنام کریں تاکہ لوگوں کے بیچ میں ان کی امیج خراب ہو جائے، تو لہٰذا ہماری ہی اتھارٹی قائم رہے، کیونکہ اگر یہ زیادہ غلبے میں آ گئے تو پھر ہماری جو ہے مفاد
ہمارے مفاد کے اندر کچھ نہ کچھ کمی آ جائے گی، یا ہمیں کچھ نہ کچھ یہ جو نقصان سہنا پڑے گا. کہیں لوگ ہمارے باغی نہ ہو جائیں. موٹے موٹے ہو گئے تھے وہ، کھا کھا کے پیٹ نکال کے مسجد اقصیٰ کے راشن اور یہ اور وہ اور عیاشیاں اور اپنی جوتیاں اپنی مسجد اقصیٰ میں جو تعلیم کے لیے بچے ہیں ان کو لگا کے اپنی مساج کروانا، عیش کروانا، جو ہمارے آج ہو رہے ہیں کام. سمجھ رہے ہو؟ آپ ذرا یہ سوچئے کہ وہ جو ہیڈز ہوں گے اس وقت، وہ جو ان کے مفتیان اکرام، ان لوگوں کو کتنا آگ لگتی ہوگی کہ جب یہ نبوت والی فیملیز حق کی بات لوگوں کے سامنے پیش کریں. تو لہٰذا وہ اسی چیز میں لگے رہتے تھے، کس طریقے سے ان کو غلط ثابت کریں اور کس طریقے سے ان کو ہرائیں، ان کے ساتھ آرگیو کریں، ان پہ وہ تہمتیں لگانے کی کوشش. وہ ساری چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکان مکہ نے کی تھی، کیونکہ ان کے مفاد پہ بھی زد پڑتا تھا. اسی طریقے سے ان سب کے مفاد کے اوپر کچھ نہ کچھ اٹیک ہوتا ہے جب حق کی بات کی جائے. اس حال میں پھر کیا کچھ ہوا اور کیا کچھ ان بنی اسرائیل نے وقتی انبیاء کے ساتھ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ سب چیزیں کیسے ہمیں بیان کی ہیں، اس کی جو ہے نا یہ دلیل آل عمران ایک سورہ ہی ہے جس کا نام ہے سورہ آل عمران، اور 3 نمبر کا سورہ ہے قرآن کے اندر. حضرت عمران کے بارے میں آپ کو آئیڈیا ہے کہ حضرت عمران کون تھے؟ حضرت مریم کے والد سلام علیہ، ان کے والد تھے. ان کے نام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک پورا سورہ نازل کیا ہوا ہے. اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. ان اللہ اصطفیٰ آدم، کہ بے شک اللہ نے چن لیا کس کو؟ آدم کو. ونوح، اور نوح کو. وآل ابراہیم، اور ابراہیم کی آل کو یعنی اولاد کو. وآل عمران، اور عمران کی اولاد کو. علی العالمین، تمام انسانوں کے اوپر ان کو فضیلت دی، تمام جہانوں کے اوپر ان کو فضیلت دی. یہ تو تمام مخلوقوں کے اوپر جو سب سے بہترین مخلوق تھی وہ ان فیملیز کے اندر آئی. ذریۃ بعدہ بعدھا من بعد، یہ ایک دوسرے کی اولاد تھے. آپ کو پتہ ہے نبی جو ہیں وہ ایک ہی نسل سے تھے، پاک نسل اللہ کی طرف سے. ان نسلوں میں پھر کچھ خراب لوگ بھی آئے، مگر جنرلی جو شاخ تھی وہ ایک ہی تھی. واللہ سمیع علیم، اور تمہارا رب سننے والا اور سب جاننے والا ہے. یعنی یہ سب کچھ اس نے جو کیا یہ اس نے حکمت کی بنیاد پر کیا، اور اس کو سب پتہ ہے اس نے کس کو چننا ہے، اور علم کی بنیاد پر. یہ کوئی رینڈم پروسیس نہیں ہوتا ہے کہ فلانے کے اوپر انگلی رکھ لی اور چن لیا. علم کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کون ڈیزرو کرتا ہے کہ یہ پوزیشن. ٹھیک ہے. اذ قالت امرأۃ عمران، جب کہا عمران کی بیوی نے، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی. عمران علیہ السلام گزر گئے تھے، اور اب آپ کو ایک چیز اور ذہن میں رکھنی پڑے گی. دیکھیں بنی اسرائیل تو تتر بتر ہو گئے تھے، نیبوکڈ نظر نے ان کو تباہ کر دیا، ٹائٹس رومی نے ان کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا، مگر پھر بھی جو تھے یہ بچی کچی بھی جو بھی ان کے پاس عزت تھی وہ بھی یہ بیچ رہے تھے دنیا پرستی کے چکر میں. مگر تورات کے اندر یہ نشانی تھی، پیشن گوئی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ بنی اسرائیل واپس اپنی ذلت سے نکل کے بلندی کی طرف جائیں گے، اور اللہ ایک مسیحا کو بھیجے گا، ایک مسیح کو بھیجے گا. اگر بنی اسرائیل نے اس کی بات مانی تو واپس اللہ تعالیٰ ان کو اقتدار میں لے کے آئے گا، ان کو دنیا کے اندر پھر سے اللہ تعالیٰ حق کا عالم بردار بنائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے ایک موقع رکھا تھا کہ جب مسیح آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، اگر تم نے پھر سے اپنے راستے کریکٹ کیے تو اللہ تعالیٰ تم پہ ایک اور بار رحم کرے گا. 500 سال تو پھر بھی رہے ان کے پاس. جب عیسیٰ علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک تو کوئی رسول نہیں نہ آیا، تو یعنی اگر کوئی امت اس وقت ہوتی تو وہ 500 سال تک بنی اسرائیل ہی رہتی، کہ جو امت مسلمہ بنی ہوتی اور دین کے عالم بردار بن کے کھڑے ہوئے ہوتے. تو دیکھو اصل میں یہ پیشن گوئی تھی کہ جب وہ مسیح آئے گا تم اس کی بات ماننا، اپنے برے راستے چھوڑ کے پھر تورات اور انجیل کے اوپر ایمان لے کے آنا، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بلند درجے عطا کرے گا.
تو یہ بنی اسرائیل کے جو بدبخت علماء تھے، انہوں نے کیا کہا کہ جو ہمارے راستے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہیں، جو کچھ ہم دنیا کے اندر کر رہے ہیں، بنی اسرائیل قوم جو ہے اپنے آپ کو سٹرانگ کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے، کیا سچ کیا جھوٹ کوئی پرواہ نہیں ہے، خالی تم سٹرانگ ہونے چاہیے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو مگر پیشن گوئی جو مسیح کی تھی، ان کو پتا تھا کہ یہ مسیح آ کے ہماری کمر پہلے توڑے گا۔ علماء کو تو یہ بات پتا تھی نا، کیونکہ اللہ کا بندہ تو ان کے وہ حال، وہ جو غلط راستے ہیں ان کو تو قبول کبھی نہیں نہ کرتا، تو لہٰذا لوگوں کو کہنے کے لیے یہ چیز بولتے تھے کہ مسیح آئیں گے، مسیح آئیں گے، مگر اندر سے یہ ڈرتے تھے کہ کہیں وہ سچ میں نہ آ جائے۔ اور یہ بھی پیشن گوئی تھی کہ وہ آل عمران کی اولاد میں ہوگا۔ تو کچھ ایسا ہوا کہ حضرت عمران علیہ السلام کی جو وائف تھی، ان کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی ان کو، یعنی کہ ان کو بچہ ہونے والا تھا۔ اب آپ ذرا یہ سوچو کہ بنی اسرائیل کے جو علماء ہوں گے ان کا اس وقت کیا کچھ حال ہو رہا ہوگا کہ کہیں اگر یہ بچہ پیدا ہو گیا، ہماری تو ساری دکانیں کرایہ کرایا اتنے سالوں کا سب ویسٹ ہو گیا، تو وہ تو ہمارے کنٹرول میں آئے گا نہیں۔ جیسے زکریا نہیں آ رہا ہے، مگر زکریا تو نبی ہیں وہ، مگر تورات کے اندر تو مسیح کے بارے میں ہے ایدناہ بروح القدس کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا جبرائیل امین کے ذریعے، تو وہ تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوگا، وہ تو اللہ تعالیٰ کے حق کی بات ہی کرے گا، تو لہٰذا ہماری حکومت جو ہے وہ خطرے میں ہے۔ مگر کرتے کیا؟ ڈائریکٹلی وہ حضرت عمران کو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، اور غالباً حضرت عمران گزر گئے تھے، اور ان کی وائف کی پریگننسی کے ٹائم ہی وہ گزر گئے تھے۔ تو اب ساری بنی اسرائیل اس انتظار میں ہے کہ عیسیٰ پیدا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، اذ قالت امرأۃ عمران، جب کہ عمران کی بیوی نے کہا ربی انی نذرت لک ما فی بطنی، کہ میں تیرے راستے میں نظر کرتی ہوں، قربان کرتی ہوں جو کچھ میری پیٹ کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے، اے میرے رب جو میرے پیٹ میں ہے میں نے تیری نظر کیا، محررن کہ سب سے آزاد رکھ کے، یعنی کہ میں اس کو سب سے کاٹ کے تیرے راستے میں دینے کی نیت کرتی ہوں، یعنی کہ وہ تیری خدمت کرے گا، تیرے حکم کو بجا لائے گا۔ فتقبل منی، تو اے میرے پروردگار تو میری طرف سے اس کو قبول کر۔ انا انت السمیع العلیم، بے شک تو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی، مگر آپ یہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان کیا تھا، اور یہ اللہ کی ایک حکمت تھی، پیدا ہو گئی بیٹی۔ تو جب بیٹی پیدا ہو گئی، یعنی مریم سلام علیہ پیدا ہو گئی، تو ان کی والدہ نے کہا کہ اے میرے پروردگار میں نے تو جنم دیا ایک لڑکی کو، اور انی وضعتها انثی واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ تو خوب جانتا تھا کہ اس نے کیا چیز پیدا کی ہے۔ ولیس الذکر والانثی، اور مرد اور عورت تو برابر نہیں ہوتے، اور بیٹا بیٹی کے مانند نہیں ہوتا۔ وانی سمیتھا مریم، اور اے میرے پاک پروردگار میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم۔ وانی اعیذھا بک، اور میں اس کو پناہ میں دیتی ہوں تیرے، اس کو اور اس کی اولاد کو، من الشیطان الرجیم، کہ کہیں شیطان ان کو مس کرے۔ اے میرے پروردگار میں اس کو اور اس کے آگے آنے والی جو اولاد ہے، میں تیرے سامنے عرض کرتی ہوں کہ تو ان کو اپنی پناہ میں لے لے کہ شیطان ان کو چھو نہ سکے۔ فتقبلها ربها، اور اس کے رب نے اس سے قبول کی وہ دعا، بقبول حسنا، قبول کیا اچھے طریقے سے۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسْنًا، اچھے طرح قبول کیا اور اس کو اچھی طرح پروان چڑھایا۔ تو یعنی جو مریم سلام علیہ تھی، ان کو رب العالمین نے
بہت بہترین طریقے سے ان کی تعلیم اور ان کی جو یہ جو پروان چڑھنا، ان کی کفالت کا اچھا انتظام کیا۔ وہ کیسے؟ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی ذمہ داری لگائی کہ تو نے مریم کا خیال رکھنا ہے اور تو نے اس کی تربیت کرنی ہے۔ کلما، اور آپ کو پتہ ہے اصل میں مسجد اقصیٰ میں یہ سب تعلیم ہو رہی تھی، جس طریقے سے یہاں مدرسے نہیں ہوتے ہیں کہ وہاں دین کی تعلیمیں ساری وہیں ہوتی ہیں۔ تو حضرت مریم کی والدہ نے یہ سوچا تھا کہ جب بچہ مجھے پیدا ہوگا تو میں اس کو اللہ کے راستے میں قربان کر کے اس کو مسجد اقصیٰ میں بھیج دوں گی، اور وہ وہاں پہ اللہ کے راستے میں ہی تورات اور انجیل کا علم حاصل کرے گا۔ اور وہ بنی اسرائیل، ان کو بھی ایکچولی پورا پتہ نہیں تھا کہ اب یہ مسیح ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ ایک پیشن گوئی تھی آل عمران میں ہی مسیح آئیں گے، کب آئیں گے کیا آئیں گے وہ تو ایگزیکٹ تو پتہ نہیں نہ تھا۔ تو مگر بہرحال انہوں نے پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنے کا سوچا تھا۔ تو اب پیدا ہوگی لڑکی، اور لڑکی مسجد اقصیٰ میں اب بھیجنی تھی، تو وہاں میں کفالت کا ذمہ حضرت زکریا کو دیا گیا کہ اب زکریا جو ہے یہ ان کے ٹیچر رہیں گے، جبکہ وہاں پہ اور بھی بہت سے ٹیچر تھے، وہی بگڑے ہوئے علماء۔ تو مگر اللہ، وہ قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے کہ جب حضرت مریم کو مسجد اقصیٰ کے مدرسے میں بھیجنا تھا نا، وہاں پہ ایک بحث ہو گئی کہ مریم کی کفالت اب کون کرے گا۔ وہ جو برے علماء تھے وہ سوچ رہے تھے کہیں یہ ہمارے کنٹرول میں آ جائے تو ہم بچی کو اپنے حساب سے بنا دیں گے، پھر کیا ہمیں ٹینشن ہے۔ تو مگر اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایسا پلان کیا، قرہ اندازی کی گئی، قرے ڈالے گئے کہ مریم کی کفالت کس کے کنٹرول میں آنی چاہیے۔ تو وہاں جب قرہ نکالا تو وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام آ گئی۔ یہ بڑی ڈیٹیلز ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ مریم جو ہے یہ نبیوں کی اولاد ہے، اب ہو سکتا ہے کہ اسی کی نسل میں مسیح آئے، اس سے پہلے ہی ہم اس کو ٹریپ کر دیں گے اپنے کنٹرول میں۔ تو اس کے باوجود جب مریم سلام علیہ مسجد اقصیٰ میں اپنی پڑھائی کرنے کے لیے اور دین سیکھنے کے لیے جاتی ہیں، تو وہ جو باقی سب علماء اور وہ جو مشائخ اور وہ فاسق لوگ بنی اسرائیل کے بگڑے ہوئے یہ جو لیڈرز تھے، وہ ان کو بہت ستاتے، پڑھنے نہیں کچھ دیتے تھے، الٹا زیادہ چھوٹی سی بچی سے کام کرواتے، بولتے یہ بھی تو خدمت ہے، جھاڑو لگانا بھی تو خدمت ہے، پوچھا مارنا بھی تو خدمت ہے، اور بڑا لیمیٹڈ ان کے لیے کھانا رکھتے کہ یہ بھوکی رہ کے کہیں مطلب کمزور ہو جائے اور بھاگ جائے مسجد اقصیٰ چھوڑ کے۔ وہ بھی مریم سلام علیہ کیا کرتی، پورا دن روزہ رکھتی، شام کو جو ایک سوکھی روٹی ان کو دیتے وہ بھی جا کے وہ بھانٹ دیتی، کیونکہ بنی اسرائیل کے عام لوگوں کا وہ بھوک مری والا حال تھا۔ مسجد اقصیٰ میں تو چڑھاوے چڑھتے تھے، بہت کچھ ملتا تھا، تو یہ پورا دن بھوکی رہ کے پورے دن وہاں کام کر کے شام کو جو کچھ تھا وہ اٹھا کے، کوئی مانگنے والا باہر، کیونکہ مسجد اقصیٰ کے بعد مانگنے والے بہت زیادہ لوگ ہوتے تھے، تو اپنا کھانا بھی ان کو دے دیتی تھی۔ ان کی تعلیم جو تھی تورات، ان کو کون پڑھا رہا تھا؟ حضرت زکریا علیہ السلام۔ تو انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا، وَقَفَلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، جب بھی کبھی زکریا علیہ السلام مریم سلام علیہ کے محراب میں داخل ہوتے، محراب ان کے لیے بنایا گیا تھا اسپیشل، کیونکہ وہ مدرسہ تو لڑکوں کا ہوتا ہے، تو اگر لڑکی وہاں پہ پڑھ رہی ہے تو ان کے لیے الگ محراب کنسٹرکٹ کیا گیا تھا، حجرہ الگ سے سیپریٹ، پروٹیکٹڈ حجرہ۔ تو محراب جب بھی زکریا علیہ السلام ملاقات کے لیے حضرت مریم سلام علیہ کے محراب میں داخل ہوتے، وجد عندها رزقا، وہ پاتے وہاں پہ رزق، بن موسم کے پھل، ایسی چیزیں کہ وہ دنگ رہ جاتے کہ یہ یہاں کہاں سے، آج تو سیزن ہی نہیں ہے اس پھل کا، تو وہاں تھالوں کے تھال پڑے ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رزق اترتا تھا۔ وہ حضرت مریم کی وہاں کفالت کون کر رہا تھا؟ رب العالمین۔ حضرت زکریا کا کیا بس چلتا ان ظالم یہ جو رابیوں کے سامنے اور علماء کے سامنے؟ تو وہ بھی اپنی شرافت کے ساتھ جو کچھ دین کا فریضہ تھا وہ انجام دے رہے تھے، وہ زیادہ بحث ہی نہیں ان ظالموں کے ساتھ کرتے تھے۔ کس کو ہمت ان ظالموں کے ساتھ پورے دن لڑتا رہے؟
تو لہٰذا جیسے تیسے وہ سلسلے چلتے رہے، مگر اللہ تعالیٰ نے جو رزق اتارا تھا، جب بھی زکریا داخل ہوتے محراب میں وجد عندہا رزقا، وہاں پاتے انوکھا رزق۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، تو حضرت زکریا علیہ السلام پوچھتے کہ اے مریم یہ تیرے لیے کہاں سے؟ یہاں تو کوئی آتا نہیں ہے، یہاں جاتا نہیں ہے، یہاں کسی کو پرمیشن نہیں ہے آنے کی، یہ بن موسم کے پھل، یہ تھال، یہ خوشبودار چیزیں کہاں سے؟ قالت ہوا من عند اللہ، حضرت مریم فرماتی ہے اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کیونکہ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ دیکھو تھال اترا نا، تھال اوپر سے، ہم کیا بولتے ہیں؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے اگر بیٹھو تو پھر کیوں اللہ اللہ اگر کرتے ہو تو ہاتھ پہ ہاتھ دھرو تو منہ اوپر کی طرف کرو رزق اترے گا، کہتے ہیں نا۔ بدبخت قسم کے لوگ جن کے دلوں کے اندر بیماری ہوتی ہے مفاد پرستی کی، تو اترا ہے نا رزق، کیوں نہیں اترا ہے؟ مگر وہ کریکٹر تو پیدا کرو، حضرت مریم سلام علیہ کی طرح اپنے کریکٹر تو پیدا کرو نا پہلے، وہ ایمان تو لاؤ۔ اور وہ بچی کہہ رہی ہے اللہ کے جلیل و قدر نبی کو یہ بات، بچی کا لیول دیکھو کیا ہے، اور وہ ٹیچر ہے اس وقت وہ۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، مریم تیرے لیے کہاں سے؟ قالت ہوا من عند اللہ، کہ اے میرے چچا جان یہ اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جو ہی حضرت زکریا کو یہ بات سٹرائک کی نا کانوں میں، وہ ایک دم ہل گئے، اور ہل کا گئے ان حضرت زکریا کو تو اولاد نہیں نہ تھی، اور ان کو ہمیشہ یہ تانے دیتے تھے باقی رابطے، تو کیا ہمیں سکھاتا ہے، تیری تو کوئی اولاد ہی، تیری نسل ہی نہیں ہے، تو کیا ہمیں سکھائے گا؟ دین کیا ہے؟ ہمارے 10 بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے تبھی تو ہمیں بچے دیے، تیرا والا دین جو ہے وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے، اس لیے تیری تو نسل ہی نہیں ہے آگے۔ تو اب اللہ کے جلیل و قدر انبیاء کو کیا ان تانوں سے فرق پڑتا، مگر کچھ نہ کچھ دل دکھتا۔ ان کی وائف کو بھی لوگ تانے دیتے تھے، یہ بانجھ ہے، دیکھو نبی کی بیوی اگر ہوتی تو بانجھ ہوتی ہے، ہم کہتے نہیں تھے زکریا جو ہے یہ معاذ اللہ جھوٹا نبی ہے، یہ اپنی بیوی سے بچہ ایک نہیں لا سکتا، تو یہ کیا بنی اسرائیل کی کفالت کرے گا؟ تو لہٰذا ہم ہیں اصلی علماء اور مشائخ تمہارے، ہمارے راستے پہ چلو اگر کامیاب ہونا ہے۔ تو اللہ نے بھی امتحان دیا نا، بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو یہ بات سن کے بھی مائل ہو جاتے ہوں گے انہی کی طرف، کہ یار انہی کے پاس سب کچھ ہے، زکریا کے پاس کیا ہے، بیچارہ کارپینٹر ہے۔ زکریا علیہ السلام کا کاروبار کیا تھا؟ وہ کارپینٹر تھے، اپنے ہاتھوں سے وہ چھوٹے چھوٹے لکڑی کے وہ جو چیزیں بناتے، لکڑی کے کام کرتے، محنت کر کر کے کماتے، اپنی بیوی کو کھلاتے، اور اولاد بھی نہیں۔ امتحان دیکھو نا کیا ہے یار، اور اصل میں امتحان کن کا ہے؟ یہ جو سپیکٹیٹر عام بنی اسرائیل ہیں، جو کہ یہ کس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہی حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ بات سنی، اللہ تعالیٰ نے یہ ذریعہ بنا دیا ان کی دماغ میں سٹرائک کرنے کا۔ انہوں نے کبھی اللہ سے دعا ہی نہیں غالباً کی تھی اولاد، انہوں نے سوچا تھا مجھے کیا ضرورت، اللہ کو خوب پتہ ہے مجھے کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے۔ دن لوگوں کو تانے، کیونکہ اللہ کا بندہ اللہ کے کام میں اس طرح بزی ہوتا ہے، اس کو کبھی ذہن میں ہی نہیں یہ بات آئی کہ یار میرا دوست ہے وہ، اس سے میں کہتا ہوں ایک بار، ہمیشہ وہ سوچتا ہے کہ اس کی مرضی جو کرے گا اچھا ہی کرے گا جنرلی، اور تورات کی خدمت میں کہاں ٹائم ملتا ہوگا اپنے بارے میں سوچنے کے لیے میرا کچھ آگے کیا ہونا ہے۔ مگر یہ جو بنی اسرائیل کے جو بگڑے ہوئے علماء تھے نا، ان میں سے بہت سے ان کے کزنز تھے، ان کے رشتہ دار تھے، یہ بھی ان کی فیملی میں بہت تھے، تو تانے دیتے، ستاتے، یہ وہ اس طریقے کی چیزیں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، تو یخلق زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے اس وقت دعا کی، قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ اے پروردگار مجھے تو عطا کر اپنی طرف سے ایک پاک اولاد، انک سمیع الدعا، بے شک تو دعا قبول کرنے والا ہے، سننے والا ہے۔ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، اب زکریا علیہ السلام اپنے حجرے کے اندر اللہ سے عبادت کر رہے ہیں، دعا اسی وقت مانگ لی ہوگی جیسے مریم
सलाम अलैहि ने कहा ना, अल्लाह ताला बे हिसाब रिस्क देता है जिसको वो चाहे। तो एकदम अल्लाह की तरफ से इनको भी इशारा मिल गया कि जल्दी कर, तो इनके दिल से, टूटे दिल से दुआ निकली होगी, क्या है, परवरदिगार मुझे हुनालिका, वहीं लिखा है ना, वहीं पे ज़करिया की दुआ गई, वो उसी वक्त अर्श से टकराई होगी। तो फिर ये गए होंगे अपने महराब में अल्लाह के सामने इबादत करने और अपना जो काम है वो करने। तो वहीं महराब के ऊपर ये इबादत कर रहे थे अपने हुजरे के अंदर। फनादतहुल मलाइका, एक फरिश्ते ने आवाज़ दी, वहुआ काइमुल युसल्ली फिल मिहराब, और वो उस वक़्त महराब के ऊपर नमाज कायम कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे। अन्नल्लाह युबश्शिरुका बि यहया, कि ए ज़करिया बेशक तेरा रब तुझे बशारत देता है यहया की, नाम भी अल्लाह ने रखा है, मुसद्दिकम बिकलिमातिम मिनल्लाह, ये जो यहया है ना, ये अल्लाह का एक जलील कद्र नबी है जो तस्दीक करेगा बिकलिमातिम मिनल्लाह, अल्लाह के कलीमे का। अब ये अल्लाह का कलीमा कौन है? यानी कि यहया जो है वो तस्दीक, ये पहले मैं यहया को भेज रहा हूँ, और ये जो यहया का भेजना इंडिकेशन है कि मसीह भी बहुत जल्दी आने वाले हैं, और यहया करेगा तस्दीक मसीह की। और सेकंड कमिंग में मसीह की तस्दीक कौन करेगा? इमाम महदी, इमाम महदी। यानी कि यहया अलैहिस्सलाम का कायम मुकाबिल आखिरी ज़माने में कौन होगा? इमाम महदी। इमाम महदी की जो है वो आइडेंटिफिकेशन जॉर्ज बुश नहीं करेगा, वाशिंगटन डीसी भी नहीं करेगा, ना कोई दुनिया के उलमा और मुफ्ती करेंगे, ये फासिक 2 टके पे बिकने वाले ये भी नहीं करेंगे, ना ही ईरान के लीडर करेंगे, वहाँ पे इमाम महदी करेंगे। जो सच्चा बंदा जो होगा ना उसकी तस्दीक मानी जाएगी। यहाँ पे भी बनी इसराइल के मुफ्ती उन्हें नहीं तस्दीक करनी ईसा अलैहिस्सलाम की। अल्लाह ताला फरमा रहे मैं तुझे बशारत देता हूँ एक पाकीज़ा औलाद की जिसका नाम यहया है, ये करेगा तस्दीक मेरे कलीमे की, यानी बिकलिमतिम मिनल्लाह, अल्लाह के कलीमे की तस्दीक करने वाला, व सय्यदों व हसूरा, और वो सरदार और नफ्स को काबू में रखने वाला, कि ये अल्लाह के यहाँ बहुत इज्जतदार नेक लोगों का लीडर, व हसूरन व नबीय्यम मिनल्लाह। ये गालिबन ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आयत आई है। ज़रा एक बार इसको कंटिन्यू पढ़ लेते हैं। अल्लाह अन्नल्लाह युबश्शिरुका बि यहया मुसद्दिकम बिकलिमातिम मिनल्लाहि व सय्यदम। हाँ ठीक ठीक ठीक। तो जो ए ज़करिया अल्लाह तुझे बशारत देता है यहया की, जो तस्दीक करेगा अल्लाह के कलीमे की, और जो होगा लीडर नेकोकार लोगों का और नफ्स को काबू रखने वाला पाकीज़ा और नबी मौलानाओं की है। अल्लाह ताला ने इनकी स्टॉप वॉच शुरू कर दी। यहया अलैहिस्सलाम के बारे में आपको पता है, यहया अलैहिस्सलाम तो नबी, ये ईसा अलैहिस्सलाम से एज में तो बड़े थे, उनके बड़े भाई थे, कज़न भी थे ना। तो कितने साल का फ़र्क था वो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, मगर बड़े थे। जिस वक़्त यहया अलैहिस्सलाम ये जो है अल्लाह की दीन की खिदमत करने लगे, यानी अपनी होशो आवाज़ में आ गए, उनका खून खोलता बनी इसराइल का हाल देख के और बिगड़े हुए अकीदे देख के, और बनी इसराइल के बादशाह को देख के। बनी इसराइल का बादशाह जो था ना, एक्चुअली रोमन एम्पायर का पपेट था, उसका दिल आ गया था अपनी बहन पर। तो अय्याशी का बेगैरती बेज़मीरी की ये इंतहा थी कि उसका गालिबन अपनी ही बहन के ऊपर दिल आ गया था, और वो बहन भी रानी बनना चाहती थी, तो लिहाजा वो अपनी बहन के साथ ही मुंह काला करता। और कहने को क्या था, बनी इसराइल का बादशाह, तो लिहाजा बादशाह ऐसा है तो कौम कैसी होगी। यहया अलैहिस्सलाम लोगों को खबरदार करते, मुतनब्बा करते कि अल्लाह का कहर टूट पड़ेगा, इस बादशाह को बोलो कि ए लानती होश में आ जा।
اور تو کسی کو دم نہیں تھا یہ کہنے کا کہ یہ بادشاہ غلط کر رہا ہے، کیونکہ سارے چمچے ہوتے ہیں، سارے غلام ہوتے ہیں، سب کو ایک روٹی چاہیے تو پھر جو چاہے کرتا رہے کوئی۔ یحییٰ علیہ السلام آواز اٹھاتے، جگہ جگہ اگر وہ لڑکی بھی کہیں بازار میں مل جاتی وہ یحییٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں ڈر دیکھتی، مطلب وہ یحییٰ علیہ السلام کے چہرے پہ ایسا روب دیکھتی نا، وہ لڑکی مارکیٹ میں ہی نہیں نکلتی ڈر سے کہ یحییٰ کہیں نہ آ جائے سامنے، کیونکہ جو چوری کرتا ہے نا پھر وہ ڈرتا بھی بہت ہے۔ تو یحییٰ علیہ السلام بار بار یہی واز کرتے، لوگوں کو سمجھاتے، موقع ملتا تو اس بادشاہ کے کسی ایڈوائزر کو بولتے کہ وہ خدا کے لیے ہوش میں آ جاؤ، لعنت اللہ کی نازل ہو جائے گی، یہ تم کیا کچھ کام کر رہے ہو۔ تو بادشاہ بھی ڈائریکٹلی یحییٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتا، جبکہ تھا وہ بہت بڑا فاسق، کیونکہ اس کو یہ ڈر تھا کہ کہیں بغاوت نہ ہو جائے بنی اسرائیل میں۔ وہ بھی تو پپٹ ہوتا ہے، آج جو پالیٹکس ہوتا ہے یہ کیا پالیٹکس ہے؟ اگر ہم یہ کر دیں گے تو کہیں وہاں سے بغاوت نہ آ جائے کہ ہماری کرسی بچنی چاہیے، باقی چاہے عزت کا کیا ہے، عزت کون سی کھیت کی مولی ہے، عیش کرو، مونچھ نیچے کیا کٹوا بھی ہم دیں گے، مگر ہمارا اپنا کام چلنا چاہیے۔ تو ایک دن وہ بادشاہ جو ہے وہ اپنی اس عیاش، کیا بولیں گے، بہن بولیں گے کہ کیا بولیں گے، کیا ورڈ استعمال کریں گے، اس کو بولتا ہے آج میں تیرا رقص دیکھنا چاہتا ہوں، تو ناچ، پھر میں تجھے رانی بنا دوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا۔ تو وہ بولتی نہیں میں نہیں، وہ ہمیشہ یہی آرگیو کرتی کہ پہلے یحییٰ کا کچھ انتظام کرو، یحییٰ نے میری جان کھا کے رکھی ہے، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتی ہوں اس علاقے میں، جب تک وہ ہے تو میں تیرے سے دور رہوں گی۔ تو وہ عیاشی کی اگر اندر چور، ایک دن وہ پورے شراب کے نشے میں، اس کو شراب کے اندر پورا نشے میں اس نے ڈال کے، اس عورت نے پھر اس سے قسم لے لی کہ تو مجھے قسم دے کہ اگر میں تیرے ساتھ تبھی رہوں گی کہ اگر تو یحییٰ کا سر میرے سامنے لے کے آئے گا۔ تو ہوش و آواز میں تو وہ قسم یہ نہیں کھاتا، کیونکہ اس کو یہ ڈر تھا کہ بنی اسرائیل بھی تو بغاوت کر سکتے ہیں، مردہ قوم ہے، مگر کیا پتہ اگر ہم نے نبی کے اوپر اٹیک کر دیا تو کیا پتہ کچھ نہ کچھ آواز اٹھے تو میری کرسی ہل جائے۔ تو مگر وہ کسی دھوکے میں لا کے اس نے اس سے وہ عہد لے لیا کہ میں اس کا سر لے کے آؤں گا۔ تو بعد میں کچھ ایسا ہی ہوا، اس نے آرڈر دے دیا کہ یحییٰ کا سر ایک تھالی کے اندر لے کے آؤ۔ تو ایک بندہ گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جو ہے سر دڑ سے الگ کر کے پیش کیا، ایک ناچنے والی کے قدموں کے نیچے لے کے آئے۔ یہ کچھ اللہ کے انبیاء کے ساتھ بنی اسرائیل نے کیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کچھ کیا، اپنے بس چلتے تو سولی پہ چڑھا دیا ان کو، اور یہ سب کر رہا بادشاہ ہے، مگر علماء بڑے خوش ہیں کہ چلو جی بادشاہ کے چکر میں ہماری جان چھوٹ گئی، ہمارے جو دندے ہیں وہ چلتے رہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیے قال ربی انا یکون لی غلام، تو کہنے لگے زکریا علیہ السلام کہ اے میرے پروردگار مجھے بیٹا کیسے کر ہوگا، وقد بلغنی الکبر، مجھے تو بڑھاپے نے آ کے جھکڑ لیا، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی جو ہے وہ بھانج ہے، اس کو آج تک اولاد نہیں، وہ بھی بڑھیا ہے، میں بھی بوڑھا ہوں۔ قال کذالک اللہ، فرشتے نے کہا ایسا ہی ہے جو تیرے رب نے فیصلہ کر دیا، یفعل ما یشاء، وہ کرتا ہے جو وہ چاہے۔ قال رب اجعل لی، آیا اے پروردگار کوئی نشانی میرے لیے، یہ جو ہے اس چیز پہ میں کیسے سائن مان لوں کہ یہ کچھ ہوگا۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام، نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن تک بات نہیں کر سکے گا، یعنی تیری زبان سے اب کچھ آواز نہیں نکلے گی۔ ایام الا رمزا، خالی اشارے تو کر سکے گا دنیا کے اندر، یعنی کہ اس چیز کا پروف کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہی حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا پروف پھر یہی ہو سکتا ہے کہ تیری زبان ہی میں بند کر دوں، ٹھیک ہے، ایک تیرے جسم کا ایک پارٹ ہی اگر نہیں چلا تو یہی پھر پروف ہے، اور کیا پروف ہوگا۔
اگر تو نے کنورزیشن کسی سے کرنی ہے تو اشاروں میں کرنی ہوگی. تو باقی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس میں کہ کس لیے حضرت زکریا علیہ السلام کی زبان 3 دن تک بند رکھی گئی, یعنی کہ 3 دن تک زبان سے ایک ورڈ بھی نہیں نکلا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ, اپنے رب کا ذکر کر کثرت کے ساتھ اور تسبیح کر شام اور صبح. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ, اور اس کے بعد پھر بہت آگے کی بات ہے. ابھی دیکھیں قرآن کا ٹیمپو, ابھی مریم سلام اللہ علیہ بالکل چھوٹی ہے, ان کے لیے رزق آ رہا ہے. زکریا علیہ السلام نے وہ بات سنی تو اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی اولاد کی, وہ چیز بھی کلیئر. اس کے بعد پھر کئی سالوں کے بعد کیا کچھ ہوا. اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ, جب فرشتے نے آواز دی, یا مریم, اے مریم, ان اللہ اصطفاکی, کہ اے مریم تیرے رب نے تجھے چن لیا, وَطَہَّرَکی, اور تجھے پاک کر دیا, وَاصْطَفَاکی, اور تجھے چن لیا اور عزت دی, عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ, تمام جہانوں کے عورتوں کے اوپر تجھ کو عزت دی. یعنی کہ یہاں سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ دنیا میں سب سے ٹاپ لیول کی عورت کون ہے؟ حضرت مریم سلام علیہ. شیعہ بولتے ہیں حضرت فاطمہ, سمجھ رہے ہو؟ تو اب انہوں نے اپنے فرقہ پرستی کے حساب سے پھر پینڈولم ایک طرف کھینچ لیا, کسی نے پھر اور ایک طرف کھینچ لیا. کسی کوئی یہ کہنے کے لیے کہ فلانا نبی چھوٹا تو ہمارا نبی بڑا, تو انہوں نے اور کسی کو اندر لایا, مگر قرآن بس یہاں پہ رک گیا. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ, کہ اے مریم تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تجھے چن لے اور تجھے پاک کر دے اور تجھے تمام جہانوں کی عورتوں کے اوپر فضیلت دے. وَاصْطَفَا, جس طریقے سے اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے نبی کو وَاصْطَفَا آدم وَنوح وَإِبْرَاہِیمَ وَآلَ یعقوب, وہ ہم نے جو پیچھے آیت پڑھی وہی آیت یہاں پہ بھی ہے. دیکھو ان اللہ اصطفیٰ, کہ اللہ نے چن لیا. ٹھیک ہے, تو لیڈیز کو تو نبوت کے درجے پہ نہیں فائز کیا جاتا, مگر تمام جہان کی عورتوں کے اوپر تو فضیلت دی جا سکتی ہے نا, اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو وہ دی ہے, وہ کون چھین سکتا ہے ان سے, ہے نا. تو یعنی ٹاپ نمبر پہ اگر کوئی لیڈی ہے دنیا میں تو وہ حضرت مریم سلام علیہ ہے. حضرت ختیجہ الکبریٰ بھی نہیں ہے, نہیں نا ہے, ان کا درجہ اپنی جگہ بہت بلند ہے, مگر یہ جو کام ہے اسپیشل جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سے لیا, اور یہ امتحان جو حضرت مریم کا ہوا وہ کسی کا نہیں ہوا ہے. یا مریم اقتنی, اے مریم تو اقتنی فرما بردار بن, لی ربی, اے مریم تو اپنے رب کی فرما برداری کر. یا مریم اقتنی, یا مریم اقنتی لی ربک, ہاں فرما برداری اختیار کر اپنے رب کی. وسجدی ورکعی مع الراکعین, اور سجدہ کر اور رکوع کر, سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ, یعنی کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ تو بھی جھک جا. اور یہاں پہ ایک اور بات آپ کو ذہن میں رکھنی پڑے گی. دیکھو بنی اسرائیل کے جو فاسق لیڈرز اور علماء تھے وہ آگے ہی ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے حضرت مریم سلام علیہ کے, کہ کس طریقے سے ہم اس کے اوپر کوئی تہمت لگائیں, اس کو جھوٹا ثابت کریں, تاکہ یحییٰ کا تو کام تمام ہو گیا, اب یہ بچ گئی اور زکریا بچ گیا, ان کا بھی کام تمام ہو جائے تو ہماری جان چھوٹ جائے. اس وقت جب حضرت مریم سلام علیہ کے کوکھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھونک دیا ہوگا, پیٹ میں بچہ بن گیا اور شادی بھی نہیں ہوئی ہے, آپ سمجھو کتنا بڑا امتحان ان کے لیے وہ ہو گیا. اور بنی اسرائیل کے جو لعنتی علماء ہیں ان کو کتنا موقع دے دیا کہ تم گرو جتنا گر سکتے ہو, تو انہوں نے کیا کیا, تہمت لگا دی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, مریم نے گناہ کیا. سمجھ رہے ہو, ان کو کتنا بڑا موقع مل گیا. یہاں تو یہ جھوٹ گڑتے تھے اور نکالتے تھے کسی طریقے سے ہم ان کو بدنام کریں, تو اللہ تعالیٰ نے بولا جاؤ کرو جو کرنا ہے. اور جن لوگوں کے دل میں چور تھا, جن کو دین حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا, ان کو بھی موقع مل گیا حضرت مریم پہ انگلی اٹھانے کا. یعنی کچھ ایسے بھی تھے جو چاہتے تھے کچھ پروف مل جائے, جی ہمیں جی دین پسند نہیں ہے مگر کوئی پروف نہیں ہے, ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے
ظاہری طور پر ایک ایسی چیز دکھا دی کہ تم بھی پھنسو فاسق لوگوں کے چنگل میں اور جاؤ جہنم میں ان کے ساتھ۔ امتحان ہے یہ، بڑا ٹف امتحان ہے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے نبی یعنی محمد یہ وہ غیب کی باتیں ہیں جو ہم تیری طرف وحی کرتے ہیں۔ وما کنت لدیہم، تو ان کے بیچ میں موجود نہیں تھا، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ اپنے کرے پھینک رہے تھے، ایہم یکفل مریم، کہ مریم کی کفالت کون اپنے ہاتھ میں لے گا۔ اے نبی تو اس وقت موجود نہیں تھا ان کے بیچ میں جب وہ قرہ اندازی کر رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون لے گا۔ سمجھ گئے وہ بات اب؟ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور تو ان کے دوران نہیں تھا جب وہ قرہ بازی میں بھی جھگڑ رہے تھے کہ مریم کس کے کنٹرول میں آنی چاہیے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ من، اور یاد کرو وہ وقت کہ جب ایک فرشتے نے کہا کہ اے مریم اللہ تجھے بشارت دیتا ہے اپنے کلمے کی، من یعنی بکلمۃ من، اللہ کی طرف سے کلمہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ اور کلمے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن فیکن، ایک کلمہ ہے نا ورڈ، کن، کن کیا ہے؟ ورڈ ہے، ہو جا، اور وہ ہو گئے۔ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، جب فرشتے نے کہا اے مریم بے شک اللہ تجھے اپنے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم، پسر مریم، دنیا اور آخرت میں باآبرو اور مقربین سے ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وصدق المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔